السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین، سامعین و مشاہدین، الحمدللہ جیسے کہ درس حدیث کا سلسلہ چل رہا ہے اور آج الحمدللہ جس عنوان سے حدیث مبارکہ پیش کی جا رہی ہے وہ عنوان ہے انتقام نہ لینا اور معاف کر دینا، کیونکہ رحم دلی کی جڑ سے جو شاخیں پھوٹتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے مجرم اور قصوروار کو معاف کر دیا جائے اور اس سے انتقام نہ لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھی اس کی خاص طور سے ترغیب دیتے تھے۔ چند ہی ورق پہلے جو بات آئی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ حدیث درج ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا خاص طور سے حکم فرمایا ہے، اور ان میں سے ایک بات آپ نے ذکر فرمائی کہ مجھے حکم ہے کہ جو کوئی مجھ پر ظلم و زیادتی کرے میں اس کو معاف کر دیا کروں۔ اور اس سلسلے کی 1-2 حدیثیں اور بھی ہیں جو سماعت فرما لیجئے۔ عن ابی ہریرہ ان رجلا شتم ابا بکر والنبی صلی اللہ علیہ وسلم جالس يتعجب ويتبسم فلما اكثر رد عليه بعد قوله فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام فلحقه ابو بکر وقال يا رسول الله كان يشتمني وانت جالس فلما رددت فعليه بعد قوله غضبت وقمت قال كان معك ملك يرد عليه فلما رددت عليه وقع الشيطان ثم قال يا أبا بكر 3 كلهن حق ما من عبد ظلم بمظلمة فيغزي عنها لله عز وجل إلا أعز الله بها نصره وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاد الله بها كثرة وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاد الله بها قلة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے مسلسل گالیاں دینے پر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کرنے اور خاموش رہنے پر تعجب اور تبسم فرماتے رہے، یعنی مسکراتے رہے۔ پھر جب اس آدمی نے بہت ہی زیادہ گالیاں دی اور زبان کو روکا ہی نہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی بعض باتوں کو اس پر الٹ دیا اور کچھ جواب دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراضی کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بہت فکر لاحق ہوئی اور وہ بھی معذرت کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا سبب معلوم کرنے کے لیے آپ کے پیچھے چلے۔ لہذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا، رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ شخص مجھے گالیاں دیتا رہا اور آپ وہاں تشریف فرما رہے، پھر جب میں نے کچھ جواب دیا تو حضور ناراض ہو کر اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم خاموش تھے اور صبر کر رہے تھے تمہارے ساتھ اللہ کا ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دہی کر رہا تھا، پھر جب تم نے خود جواب دیا تو فرشتہ تو چلا گیا اور شیطان بیچ میں آ گیا، کیونکہ اسے امید ہو گئی کہ وہ لڑائی کو اور آگے بڑھا سکے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے ابو بکر 3 باتیں ہیں جو سب کی سب بالکل حق ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس بندے پر کوئی ظلم و زیادتی کی جائے اور وہ محض اللہ عز و جل کے لیے اس سے درگزر کرے اور انتقام نہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی بھرپور
مدد فرمائیں گے، دنیا اور آخرت میں اس کو عزت دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کے لیے دوسروں کو دینے کا دروازہ کھولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس کو اور بہت زیادہ دیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آدمی ضرورت سے مجبور ہو کر نہیں بلکہ اپنی دولت بڑھانے کے لیے سوال اور گداگری کا دروازہ کھولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو اور زیادہ کم کر دیں گے۔ لہذا انصاف کے ساتھ ظلم کا بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے، لیکن فضیلت اور عظیمت کی بات یہی ہے کہ بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود محض اللہ کے لیے معاف کر دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اخص الخواص میں سے تھے، اس لیے آپ نے ان کی طرف سے تھوڑی سی جواب دہی کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اور برائی کا یعنی قانونی بدلہ اسی کے مثل برائی ہے، یعنی جس درجے کی زیادتی کسی نے کی اس کے بدلے میں اس کے ساتھ اسی درجے کی زیادتی کی قانوناً اجازت ہے، لیکن اللہ کا جو بندہ انتقام نہ لے اور معاف کر دے، صلح و اصلاح کی کوشش کرے تو اس کا خاص اجر و ثواب اللہ کے ذمے ہے۔ محترم حاضرین، کتنی بہترین حدیث ہے آج کے معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، آپس کی لڑائی جھگڑوں کو صحیح طور پر صلح صفائی کو ختم کرنے کے لیے، کہ آج ایک آدمی دوسرے آدمی سے کتنا نالا اور خفا ہوتا ہے۔ کوئی آدمی اگر اپنے طور پر بد اخلاقی کر رہا ہے تو دوسرا ذرہ برابر برداشت کرنے کی اپنے اندر سکت نہیں پاتا ہے۔ حالانکہ ایک مومن، ایک مسلمان کے لیے یہ بات بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی ہیں کہ ہم ان حدیثوں کو اپنے لیے لائحہ عمل بنائیں اور عمل کریں، اور جب کبھی کوئی ایسے مواقع آ جائیں تو پھر ان حدیثوں کے ذریعے سے ہم کو اپنی ایمانی حرارت کو بہتر سے بہتر کر کے ان پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ حدیثیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہیں وہ یوں ہی سننے یا سنانے کے لیے، واقعہ کے طور پر بتانے کے لیے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ضرورت اس بات کی ہے جب کبھی بھی اس طریقے سے کوئی مواقع آ جائیں، کوئی بد اخلاقی کرنے لگ جائے، کوئی کسی کو ستانے اور شرارت کرنے لگ جائے، اور کسی پر کسی بھی اعتبار سے کوئی زیادتی کرنے لگ جائے تو حتی الامکان صبر کرنا چاہیے، بدلہ نہیں لینا چاہیے، حتی الامکان اپنے آپ کو اس جھگڑے اور اس جو ہے بد اخلاق شخص سے دور رکھنا چاہیے۔ ہاں، بدلہ لینے کی اجازت شریعت نے دی ہے، لیکن معاف کر دینے میں اور زیادہ بہت بڑے دل گھردے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان تمام باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔